حد کی عزت کہیں خاتون جج کو دھمکی کیس کا جو معاملہ ہے، خان صاحب کی معافی قبول ہو گئی ہے، تاثر کیا ملتا ہے؟ کیا خان صاحب کے لیے سب اچھا ہے یا عدلیہ کے آج کے فیصلے تمام کو آپ اپریشیٹ کریں گے؟ معافی تو پہلی بات ہے کہ انہوں نے مانگی نہیں ہے، ورنہ یہ وہ جو طریقہ کار ہوتا تھا کہ انکنڈیشنل اپالوجی اور اپنے آپ کو میں عدالت کے قدموں میں پھینکتا ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں آف کورس انہوں نے اس کے ریگریٹس کیے، انہوں نے کہا جی میرا یہ مطلب نہیں تھا، کافی فن بٹس تھے، تو اسی لیے ان کے مخالف جو ہے بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں نہال ہاشمی کو، دانیال کو اور طلال چودھری کو، ان سب کو جو ہے نااہل قرار دے دیا تھا اور ان کو لاڈلے کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا موازنہ بنتا نہیں ہے، بالکل نہیں بنتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر کیس کی نوعیت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ کے آرڈر سے فیصلہ ایک آ چکا ہوا ہے تو اس وجہ سے لازم تھا کہ ہائی کورٹ کو اس کے مطابق نااہلی کرتے۔ ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، ہر کیس کا تناظر مختلف ہوتا ہے، اس تناظر کے مطابق دیکھنا ہوتا ہے، اور تناظر کے اندر کنٹیمپٹ کی کیسز میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کنٹیمپٹ کرنے والے کی نیت کیا تھی۔ یہاں پہ یہ کہ وہ واقعی یہ کہنا چاہ رہا تھا، عمران خان صاحب کا یہ موقف تھا کہ ان کا یہ مطلب نہیں تھا، وہ یہ نہیں کرنے چاہ رہے تھے۔ طلال وغیرہ کے کیس میں وہ ایک آرگنائزڈ کیمپین نظر آ رہی تھی اور کنسسٹنٹلی وہ اٹیک آ رہے تھے۔ ان کا ایک جلسے کے اندر کوئی ایک جذبات میں آف دا کف جو ان کا موقف بھی ہے وہ تھا، تو یہ کیس میں سمجھتا ہوں مختلف ہے۔ دوسرا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں عطر من اللہ صاحب، ان کا ایک بڑا ماضی رہا ہوا ہے، یہ انسانی حقوق کے حوالے سے شخصی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، اس کے بڑے دائی رہے ہوئے ہیں، اور یہ بڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں۔ مجھے تو کوئی کیس یاد بھی نہیں ہے جس میں اس طرح کے کسی چیز میں انہوں نے قید یا نااہلی تو چھوڑے، جرمانہ بھی نہیں کیا، تو یہ ان میں ٹالرنس لیول ان کا بڑا زیادہ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو کیسز گنوائے جاتے ہیں طلال کے، دانیال کے، آف کورس ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی کہ وہ 5 سال نااہل رہے، مگر وہ تمام ہی وکلاء اور تمام ہی لوگ جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ بری نظیریں ہیں، وہ اچھا فیصلہ نہیں مانا جاتا اس کو، کہ نارملی یہ عدالتیں فراخ دل ہوتی ہیں، اور یہ ایک ڈراوے کے لیے ضرور یہ کنٹیمپٹ کے قانون بنائے گئے ہیں، مگر اس کا استعمال بہت کم کیا جاتا ہے۔ یہ مجھے ماضی میں فار ایگزامپل میں اس کی تفصیل کا بھی بتاؤں گا کہ اسلم بیگ صاحب کا جو کیس تھا اس کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوا، جج نے انہوں نے غلطی سے دے دی تھی اور اس کے بعد بلوا ہو گیا تھا۔ سو یہ بہت ایکسٹریم کیسز کے لیے کیا جاتا ہے، تو وہ فراخ دلی جو ہے عدالتیں دکھائی دیتی ہیں، اس میں انہوں نے فراخ دلی نہیں دکھائی تھی، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ کیس ری وزٹ ہوگا، اور یہ نااہلی اس کی بنیاد پہ، توہین عدالت کی بنیاد پہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ باقی یہ ضرور ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب پہ اس وقت بغاوت کے کیسز ہیں، کرپشن کے کیسز ہیں، ان کے اوپر تقریباً ہر چیز کا ہی کیس ہے، مگر یہ کیس میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ خطرناک تھا کہ جس کے اندر کیونکہ ایک نظیر سپریم کورٹ کی موجود تھی، ان کو ایک نااہل کیا جا سکتا تھا۔ آف کورس اس کے بعد ایک سپریم کورٹ کے پہ بھی جا کے اپیل بھی ہونی تھی، اتنی آسانی نہیں تھی اس کے اندر، مگر یہ اس میں نااہل وہ ہو سکتے تھے۔ میرا ہی خیال ہے، اور اعتزاز حسن جیسے بہت سارے وکلاء ہیں کہ توشہ خانے کا لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی وہ نااہلین کی ہو جائے گی بلا بلا بلا۔ میرا خیال ہے کہ نااہل الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، اس کے متعلق وہ ایک ٹرائیبیونل نہیں ہے، وہ عدالت نہیں ہے، اور اگر کہیں وہ کر بھی دیں گے تو ہائی کورٹ میں جائے گا۔ نااہل صرف آپ کو سپریم کورٹ کر سکتی ہے، اور 62(1)(a) جس کے تحت یہ نااہلی ہمیشہ کے لیے کی جاتی ہے، اس کی اپلیکیشن کے لیے جو لوازمات ہیں کہ وہ سب کے کیسز کھلیں گے، توشہ خانے کا ریکارڈ آئے گا، اور وہ اگر ریکارڈ کھل گیا تو میرا خیال یہ ان کے زیادہ پرابلمز ہو جائیں گی، نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے، ان کے جب کچے چٹے آئیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک سیاسی ایک قسم کا نا ان کو بدنام کرنے کے لیے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے عمران خان کو، اور میں سمجھتا ہوں وہ شرمندگی والا پہلو اس میں بالکل ہے۔ ان سے ان کے مدعا یہ امید نہیں کرتے تھے ان سے کہ وہ جا کے بیچ کے جو ہے اس کا پروفٹ لیں گے، وہ غیر قانونی چاہے نہ بھی ہو، اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں بری، مگر وہ جو تلواریں لٹک رہی تھی نا نااہلی کی، وہ میرا خیال کام ہو گئی ہیں۔ صحیح ہے۔
ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں خان صاحب کی، ایک بڑا ریلیف تو ان کے لیے ہے کہ کس طرح سے ان کا نام خارج کر دیا گیا، نوٹس خارج ہو گیا، مگر پریشر اس چیز نے مخالفین پر اور بڑھا دیا۔ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اس کے کچھ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ خان صاحب سوچ کیا رہے ہیں، کتنا پریشر بلڈ کریں گے، کوئی کال دیں گے، نہیں دیں گے، کریں گے کیا تحریک انصاف والے؟ آپ مجھے مروانے والی کوشش کر رہی ہیں، وہ آف دا ریکارڈ سارا انٹرویو تھا، اور مجھے 35 سال بعد یہ میں تانا برداشت نہیں کر سکتا کہ آف دا ریکارڈ ایک ملاقات کا جو ہے وہ آ کے میں یہاں پہ آپ کو خبر بنانے کے لیے جو ہے نا کہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا۔ وہ پہلے ہی الحمدللہ انہوں نے مجھے وزیر اعظم کے وقت ایک دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور اب جا کے آپ دیکھ لیں کافی عرصے بعد آج ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، تو مزید داخلہ بند کروائیں گے۔ مگر ہاں میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ میں وہاں سے کیا تاثر لے کے نکلا ہوں۔ تاثر یہ لکھ رہا ہوں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ابہام تھا کہ آرمی چیف کے ساتھ ان کی جو پریزیڈنسی کے اندر ملاقات ہے، تو وہ مور اور لیس ہے، وہ کنفرمڈ ہی ہے، اس کے اندر کوئی اب وہ بحث نہیں رہ گئی۔ انہوں نے خود بھی پہلے بھی یہ اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ جھوٹ میں بولتا نہیں اور سچ میں بول نہیں سکتا، تو یہ اب یہ تاثر سب کا یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کی ملاقات ان کی لازمی ہوئی ہے۔ اور اس ملاقات کی وجہ سے، یہ میرا تجزیہ ہے، یہ عمران خان کے الفاظ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جو ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی تھیں اور نظر آ رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم بھی تھوڑی سی مائل ہے، اور یہ جو ان کے ایک دم سے کیسز ختم ہو رہے تھے، بیلیں ہو رہی تھیں، اسحاق ڈار کی واپسی ہو رہی تھی، اور نواز شریف کی واپسی کی بھی باتیں ہو رہی تھیں ساری، تو وہ ایکسٹینشن کوئڈ پرو کو آج کچھ دیتے ہیں کچھ لیتے ہیں، تو ایکسٹینشن کا اگر ان کی طرف سے تھا تو وہ دراڑ آ گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس ملاقات کی خبر کے بعد۔ اور اسی لیے یہ میں خبر بھی دیتا جاؤں آپ کو کہ ایک بہت ہی اہم شخصیت لندن میں اس وقت موجود ہے، اور وہ غالباً ہو سکتا ہے، کافی امکان ہے کہ وہ اس کے لیے لابنگ کر رہی ہیں، اور یہ وہی شخصیت ہیں جنہوں نے ان دا فرسٹ پلیس چیف صاحب کو بنوانے میں بہت بڑا رول ادا کیا تھا، تو وہ بھی وہاں پہ ان کو قائل کیا جا رہا ہے، نواز شریف صاحب کو راضی کیا جا رہا ہے۔ اور باقی مجھے جو تاثر ملا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ لگتا ہے، یہ میں تاثر کہہ رہا ہوں کہ الفاظ ان کے کوئی نہیں ہے، مگر ایک آپ فیلنگ لیتے ہیں نا کہ کیا فیلنگ ہے، کہ وہ ان کا خیال ہے کہ شاید یہ ایکسٹینشن ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایدر وے دونوں طرح سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، ان کو پرابلم نہیں ہے، مگر اس سے یہ جو ماسٹر سٹروک انہوں نے کھیلا کہ جلسے کے اندر انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایکسٹینشن جو ہے نئے الیکشن تک ان کو نئے چیف کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بائی ڈیفالٹ انڈائریکٹلی بالواسطہ انہوں نے ایکسٹینشن کی طرف جو اشارہ دیا ہے، اس سے وہ ایک جو ہے نا کبوتروں کے اندر بلی انہوں نے ضرور چھوڑی ہے کہ اب ایکسٹینشن بھی ایک تو مشکل ہو گئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ دراڑ بھی آ گئی ہے، اگر وہ کر بھی دیتے ہیں تو بھی تھوڑا سا بیڈ بلڈ آ گیا ہے، اور جو نئے صاحب بھی جو اگر آئیں گے، اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو وہ بھی اس پہ شاید ہو سکتا ہے ان خیالات اور اس کا وہ ان کے بھی خیالات بدلیں اس سے۔